بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج ہم قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تیسری قسط پڑھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ مستقبل میں لوگ باتیں نہ بنائیں کہ یہ تو وہی مجرم ہے جس نے عزیز مصر کی خیانت کی تھی۔ بادشاہ جب تفتیش کرے گا تو لوگوں کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ گناہ گار کون ہے۔ جب بادشاہ نے عزیز مصر اور اس کی بیوی زلیخا سے اس معاملے کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو زلیخا نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور گواہی دی، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ایک سچے اور نیک انسان ہیں۔ بادشاہ زلیخا کے منہ سے یہ سن کر مزید حیران ہوا کہ میری سلطنت میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس پر الزام لگانے والے خود اس کی سچائی اور پارسائی بیان کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ انہیں پیشکش کی، آپ جو عہدہ چاہیں گے میں وہ عہدہ و منصب آپ کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے ملک میں چونکہ قحط آنے والا ہے اس لیے مجھے وزارت خزانہ کی خدمت سونپ دیں تاکہ میں قحط زدہ سالوں کے لیے بہتر انتظام کر سکوں۔ بادشاہ نے پوتیفار کو معزول کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ منصب سنبھالنے کے بعد ملک کے تمام شہروں میں سے غلہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 7 سالوں میں ان کے پاس اتنا اناج جمع ہو گیا کہ آئندہ 7 سال کے لیے گزارا ہو سکتا تھا۔ 7 سال کے بعد جب مصر میں قحط کا آغاز ہوا تو اس کے پڑوسی ملک فلسطین میں بھی قحط آ گیا۔ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے اپنے حصے کا اناج لینے کے لیے آنے لگے۔ فلسطین کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ عزیز مصر کے پاس نہ صرف بہت سا اناج جمع ہے بلکہ وہ بہت رحم دل اور سخی بھی ہے تو وہ لوگ بھی ان کے پاس اناج لینے کے لیے آنے لگے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 10 بھائیوں کا ایک قافلہ فلسطین سے غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئے، کیونکہ یہ ان کے وہی 10 بھائی تھے جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل نہ پہچانا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو وہ اس وقت بالکل بچے تھے اور اب 32-30 سال کے بھرپور نوجوان۔ اسی وجہ سے ان کے بھائی ان کو پہچان نہ سکے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کا وہ چھوٹا سا بھائی جس کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا آج وہ اتنا بڑا حکمران بن جائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، فلسطین سے۔ آپ نے پوچھا، تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے پوچھا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 11 بھائی ہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا، وہ 11واں بھائی کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ چھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، وہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہے، لیکن ہمارا باپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی نہیں ہوا، کیونکہ آج سے 20-22 سال پہلے اس کا ایک اور بھائی یوسف بھی تھا جو ہمارے ساتھ جنگل میں کھیلنے کے لیے گیا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، لہٰذا اس دن سے ہمارا باپ اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں ان کا یہ جھوٹ سن کر مسکرائے۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر تھے، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا بلکہ معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو پا لینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کسی طریقے سے اپنے والد اور چھوٹے بھائی بنیامین سے ملا جائے، لیکن فی الحال یہ بہت مشکل تھا کیونکہ آپ قحط کے دنوں میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے تھے، ورنہ دوسرے بدعنوان وزیر مشیر ان کے 7 سال سے جمع کیے ہوئے اناج کو ہڑپ کر جاتے۔ آپ نے ایک ترکیب سوچی اور اپنے بھائیوں کو غلہ دے کر کہا، اس بار تو تم یہ غلہ لے جاؤ، اب اگر آئندہ تم لوگ غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ جتنے بھی دن مصر میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔
مزید یہ کہ جاتے وقت ان کے غلے کی قیمت بھی ان کے سامان میں رکھوا دی۔ جب انہوں نے گھر پہنچ کر اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم واپس دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور بولے، وہ تو بہت رحم دل اور سخی بادشاہ ہے، حتیٰ کہ اس نے ہمارے غلہ کی قیمت بھی واپس کر دی، اور ہاں، اس نے کہا ہے کہ آئندہ جب تم لوگ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ آپ مہربانی فرما کر اس بار ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں تاکہ ہمیں بہت زیادہ غلہ مل سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی تم لوگوں نے میرے لاڈلے یوسف کو گم کر دیا تھا، اور اب بنیامین کے ساتھ بھی تم لوگ وہی سلوک کرو گے، لہٰذا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیج سکتا۔ سب بھائیوں نے اپنے والد کی بڑی منت سماجت کی اور یقین دلانے کی کوشش کی کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مسلسل انکار کرتے رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مسلسل اصرار کرتے رہے۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام بھی محسوس کر رہے تھے کہ اس بار ان کے بیٹوں کی نیت بری محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے بنیامین کو اس شرط پر بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے کہ تم سب اللہ سے عہد کرو کہ اس کو ضرور اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ سب نے عہد کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باقی بھائیوں کو تو مہمان خانے میں بھجوا دیا، لیکن بنیامین کو اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر انہوں نے اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں۔ یہ سن کر بنیامین بھی بہت خوش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ خوب جی بھر کر باتیں کیں۔ بنیامین نے گھر کے تمام حالات ان کو سنائے اور بتایا کہ جب سے آپ گئے ہیں اس وقت سے ابا جان بہت غمگین اور پریشان رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا۔ پھر انہوں نے چاہا کہ بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھ لیں، لیکن ان کے بھائی کسی بھی صورت میں ان کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک زبردست ترکیب نکالی جو ان کی پھپھو نے بھی ان کے ساتھ کی تھی کہ جب ان کے بھائیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا تو آپ نے اپنے نوکروں کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ دیکھو میرا پیالہ گم ہو گیا ہے اور مجھے شک ہے کہ یہ قافلے والے چرا کر لے گئے ہیں، تم لوگ ذرا ان کی تفتیش کرو۔ نوکر بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے گئے اور دور سے آواز دی، اے قافلے والو، ٹھہر جاؤ، تم لوگوں نے ہمارے بادشاہ کا پیالہ چوری کر لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے، یہ ہم پر جھوٹا الزام ہے، ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے۔ نوکروں نے کہا، اگر تمہارے سامان سے پیالہ نکل آیا تو بولو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا، جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا اس کو گرفتار کر کے اپنے پاس ہی رکھ لینا، ہمارے ہاں چور کی یہی سزا ہوتی ہے۔ نوکروں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ نوکر اس کو گرفتار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اب یہ سارے بھائی بہت پریشان ہوئے کہ اپنے والد کو کیا جواب دیں گے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے سب سے بڑے بھائی روبیل نے کہا، بھائیو، میں تو اب یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین کو بادشاہ چھوڑ نہیں دیتا، کیونکہ میرے اندر اب والد صاحب کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے، البتہ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ روبیل کے علاوہ سب بھائی انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے والد کے پاس لوٹ آئے اور آ کر کہا، اے ابا جان، آپ کے بیٹے بنیامین نے بادشاہ کی چوری کر لی تھی، جس کے جرم میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا وہ صرف اس بات پر تھا جو ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ بنیامین چوری کر لے گا اور پھر گرفتار ہو جائے گا، لہٰذا اسے چھڑانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔
البتہ روبیل وہیں اس کے پاس ٹھہر گیا ہے تاکہ اس کو لانے کی کوشش کرے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام جان گئے کہ ضرور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم واپس جاؤ اور بنیامین کے ساتھ یوسف کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سب بھائی پھر اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مصر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے التجا کی، اے عزیز مصر، قحط نے ہمیں ویسے ہی سخت پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس بار غلہ خریدنے کے لیے ہمارے پاس پورے پیسے بھی نہیں، مزید یہ کہ آپ نے ہمارے 2 بھائیوں کو روک لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب بہت پریشان ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر ہمارے حال پر کچھ رحم کھائیں۔ اپنے بڑے بھائیوں کی یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا۔ پھر انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا؟ وہ بہت حیران ہوئے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ پھر انہیں شک ہوا کہ کہیں یہی تو یوسف نہیں، تو انہوں نے پوچھ ہی لیا، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ یہ سن کر شرم کے مارے سب بھائیوں کے سر جھک گئے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی، دراصل ہم ہی قصوروار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب تم لوگ یوں کرو کہ سب بھائی مل کر چلے جاؤ اور والد محترم سمیت اپنے سب بیوی بچوں کو لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی قمیض اتار کر دی کہ یہ لے جاؤ اور والد صاحب کی آنکھوں پر لگانا، اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جب ان کے بھائی مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے کیا تو ان کے گھر والے بولے، آپ کو تو یوسف کا وہم ہو گیا ہے، حالانکہ اسے تو مرے ہوئے بھی ایک مدت ہو گئی ہے۔ چند روز بعد ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خوشخبری سنائی اور وہ قمیض ان کی آنکھوں سے لگائی، جس سے ان کی بینائی لوٹ آئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، جلدی چلنے کی تیاری کرو۔ وہ سب تیار ہو کر مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ ایک عرصے سے بچھڑے ہوئے دونوں باپ بیٹا خوب خوشی سے گلے ملے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے تمام خاندان کو شاہی محل میں لے آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں پہنچ کر اپنی مخصوص کرسی پر براجمان ہوئے تو ان کے والد، ستیلی والدہ اور سب بھائیوں نے جھک کر تعظیم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے والد محترم کی طرف دیکھا اور عرض کیا، ابا جان، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ مل کر الگ شہر میں آباد ہو گئے۔ پھر آپ نے شادی کر لی اور اپنے والد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں 17 سال مزید زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی کفن دفن کر کے ان کو فلسطین کے شہر الخلیل میں ان کے والد و دادا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہی رہتے ہوئے 110 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کو بھی مصر میں ہی دفنایا گیا۔ جزاک اللہ و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔